رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام فی صفۃ الغوغاء هم الذین اذا اجتمعوا غلبوا واذا تفرقوا لم يعرفوا. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے قرآن مجید نے تقوی پروردگار کی طرف کثرت کے ساتھ دعوت دی ہے. اتقوا اللہ، اللہ کے تقوی کو اختیار کرو. تقوی جہاں ایک طرف سے انسان کی فلاح و بہبود اور کمال کی طرف لے جانے والے نظام اور سسٹم کا نام ہے، وہیں دوسری طرف انسان کی زندگی کے تنہا ترین راستے کا نام ہے. جب انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بہت سارے راستے ہیں، اور ان میں سے ہم مثلاً جس راستے پہ فائدہ سمجھ میں آئے اس راستے کو اپنا لیں، یا یوں کہا جائے کہ اس کو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے آپشن ہے. یہ انسان کی غلط فہمی ہے. تقوی کا مطلب آپشن نہیں ہے. فائدہ بھی چونکہ نگاہ محدود ہوتی ہے تو ہم کو جو جلدی والے فائدے ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں، جو درواقع فائدے نہیں ہوتے ہیں. وہ فائدے کی جو واقعی فائدے ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم میں ہوتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتے اکثر اوقات. مثلاً اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ سے بات کیجئے، طالب علم سے، کہ جو اسکول نہیں جانا چاہتا. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں نہیں جانا چاہتے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ آج اگر ہم کوئی بہانہ یا کوئی طریقہ نکال کے اسکول جانے سے بچ جائیں گے تو ہمارا فلاں فائدہ ہو جائے گا. یا اور اس سے واضح تر مثال کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ بچے پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر جاب کریں، ہے نا. بغیر پڑھے جاب پہ لگا دینا اچھی بات نہیں ہے. لیکن جو لوگ لگاتے ہیں جاب پہ، جب آپ ان سے پوچھیے تو کہیں گے کہ ہمارا بچہ جاتا ہے، ظاہر ہے جاب جو ہوتی ہے بغیر پڑھے ہوئے بچوں کی کیا ہوگی، تو 2 پیسے کما کے لاتا ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم پڑھانے کو بھیجیں گے تو یہ فائدہ ہمارا ختم ہو جائے گا، بلکہ ہم کو اور جیب سے دینا پڑے گا. اس کو وہ نقصان محسوس کرتے ہیں. اور جس نگاہ سے ہم لوگ درواقع فائدے اور نقصان کے دنیاوی معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں وہ تقریباً یہی نگاہ ہے. بچہ آج اسکول جائے گا تو اس کو فیس دینی پڑے گی، یہ نقصان ہے. پلس ساتھ میں یہ کہ جو 4 پیسے کما کے لا رہا ہے وہ نہیں آئیں گے، تو یہ ایک ہمارا جو فائدہ ہو رہا ہے یہ رک جائے گا. کام پہ جائے گا، 4 پیسے لائے گا، ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جو لوگ کہیں گے کہ آپ بچے کو بھیجیں پڑھانے کے لیے، ان کی نگاہ میں کیا فائدہ ہے؟ اگر پیسے کے کمانے کو ہی بالفرض مقصد بنا لیا جائے، کہ جو کہ نہیں ہے زندگی کا مقصد،
تب بھی اگر یہ پڑھ لے گا تو آگے جا کے لانگ ٹرم میں ایک کچھ مدت کے بعد اس وقت جو وہ کمائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. تو فائدہ کیا ہوا؟ بچپنے سے جاب کرنا فائدہ ہوا یا شروع میں پڑھ لینا پھر اس کے بعد جا کے جاب کرنا وہ فائدہ مند ہوا؟ اگرچہ علم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جا کے اس سے پیسے کمائے جائیں، وہ ایک ٹھیک ہے ذریعہ ہے، زندگی گزارنے کا وسیلہ ہے. اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے، ابھی یہاں پہ تفصیل سے اس پہ بات نہیں کریں گے. تو انہوں نے وہ اس بنیاد پہ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ انہوں نے شارٹ ٹرم دیکھا ہے. صبح بچہ جاب پہ جائے گا، شام کو پیسے لائے گا، بہت سے بہت ہفتے کے آخر میں، بہت سے بہت مہینے کے آخر میں ان کو پیسہ ملے گا. وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ مثلا آج سے 10 سال بعد، 12 سال بعد، 14 سال بعد ہم اتنے دنوں تک اس کو پڑھائیں لکھائیں، ایک صلاحیت اس کے اندر پیدا کریں، پھر اس کے بعد پیسہ لے کے آئے. چونکہ نگاہ وسیع نہیں ہے، نگاہ محدود ہے، لہٰذا وہ جلدی کے فائدے کو دیکھتے ہیں، لانگ ٹرم کے فائدے کو نہیں دیکھ پاتے، سمجھ ہی نہیں پاتے. اسی طریقے سے جب ہم دنیا میں قانون پروردگار کو توڑ کے فائدہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فائدہ یہی فائدہ ہے جو اس جاہل بچے کے ماں باپ اس بچے سے چاہتے ہیں. یہ وہ فائدہ ہے کہ جو بہت سے بہت شام میں، ہفتے کے آخر میں، اس مثال کے مطابق، یا مہینے کے آخر میں، ایک لانگ ٹرم میں. لیکن حقیقی فائدہ کیا ہے؟ یہ جو بظاہر ہم کو روزانہ یا ہفتے یا مہینے میں فائدہ دکھ رہا ہے، یہ صحیح معنی میں فائدہ نہیں ہے، ایکچولی نقصان ہے، لگ رہا ہے فائدہ. اسی طریقے سے تقوی پروردگار کو چھوڑنے کے بعد، قانون پروردگار کو چھوڑنے کے بعد جو ہم کو فائدہ دکھ رہا ہے، یہ در واقع نقصان ہے. ہم کو لگ رہا ہے فائدہ، یہ حقیقت میں نقصان ہے. یہ ایسا نقصان ہے کہ تھوڑا سا فائدہ دکھا کے جو ہمارا اصل فائدہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. لیکن اگر بصیرت ہوگی ہمارے اندر، نگاہوں میں وسعت ہوگی، تو ہم اس فائدے کو دیکھیں گے اور اس کے لیے اس کو قربان کر دیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے. اصل جو اس کا یعنی اثر جو ہوتا ہے قانون پروردگار کا اور تقوی الہی کا، وہ اثر اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ نہ یہ کہ صرف ذاتی اعتبار سے فائدے اور نقصان کی بات ہے یہاں پہ. اگر صرف ذاتی اعتبار سے فائدے کی اور نقصان کی بات ہوتی تو پھر بھی چلیں ٹھیک ہے کہ آپ نے تقوی پروردگار پہ، قانون پروردگار پہ عمل نہیں کیا. جس طریقے سے وہ جاب کر کے مثلاً وقتی طور پہ اپنا فائدہ چھوڑ رہا ہے، جو اصل فائدہ ہے اور تھوڑے سے فائدے میں مطمئن ہو رہا. لیکن نہیں، قانون جب ٹوٹتا ہے تو اس سے صرف کوئی فرد یا کوئی ذات متاثر نہیں ہوتی. جب قانون ٹوٹتا ہے تو اس کا معاشرے پہ اثر پڑتا ہے، سماج پہ اثر پڑتا ہے، اس سے معاشرہ فاسد ہوتا ہے. مثلا کہ کسی نے رشوت لی تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلاں نے دی اور فلاں نے رشوت لی، مسئلہ یہ کہ معاشرے میں ایک فساد پیدا ہو رہا ہے، معاشرہ مفسد ہو رہا ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے. کوئی ایسی مثال میں اگر بچے اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں یا بھیک مانگنا شروع کر دیں تو ایک جرم ہے، ایک خرابی ہے کہ جو معاشرے میں پیدا ہو رہی، ایجاد ہو رہی ہے. اور کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے فساد ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ فوری طور پہ دوسروں کو متاثر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بے حجابی، بے پردہ سڑک پہ آنا، وہ خاتون خود تو گنہگار ہے، دوسروں کو بھی گناہ میں ملوث ہونے کی دعوت دے رہی ہے یا گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو جب بھی قانون پروردگار ٹوٹے گا، جب بھی نظام پروردگار ٹوٹے گا، قانون شکنی ہوگی، اس وقت حتماً نقصان ہوگا. اگر کسی کو دکھتا ہے کہ یہ فائدہ ہے، بظاہر فائدہ ہے، تو در واقع وہ بظاہر بھی فائدہ نہیں ہے، وہ اصل میں اصل فائدے سے روکنے کی ایک چیز ہے، جس کی وجہ سے یہ اصل فائدے سے دور ہے. آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے کلمہ کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں فی صفت الغوغا. غوغا ابھی آگے اس کی وضاحت کریں گے. ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، بہت زیادہ علم سے کام نہیں لیتے ہیں اور جذبات کی بنیاد پہ کبھی بھی کہیں بھی بہہ جاتے ہیں. اردو میں ان کے لیے لفظ اوباش استعمال ہوتا ہے.
خوب اوباش بعض اوقات زیادہ غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس اعتبار سے نہیں، صرف اس اعتبار سے اوباش کہ بہت زیادہ عقل سے کام نہ لیں، بہت زیادہ علم سے کام نہ لیں، سوچ سمجھ کے کام نہ لیں، جذبات کی بنیاد پہ بہہ جائیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جمع ہو جاتے ہیں تو غالب آ جاتے ہیں۔ جب یہ جمع ہو جائیں، بھیڑ کی شکل میں ہو جائیں تو یہ غالب آ جاتے ہیں، اور اگر منتشر ہو جاتے ہیں تو پہچانے بھی نہیں جاتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی اپنا معیار نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے۔ تو جب یہ منتشر یعنی پھیل جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ پہچانے بھی نہیں جاتے۔ اسی میں آگے ایک قول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام نے ایسا فرمایا، ہم الذین اذا اجتمعوا ضروا واذا تفرقوا نفعوا۔ امام نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ جب یہ جمع ہوتے ہیں تو نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، علم سے کام نہیں لیتے ہیں، جذبات سے کام لیتے ہیں۔ کیوں نقصان دہ؟ آگے اس کی وضاحت بھی۔ جب یہ جمع ہوتے ہیں تو نقصان دہ ہوتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور جب یہ منتشر ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو فائدہ مند ہوتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہاں پہ کسی نے آ کے فقیلہ سوال کیا امام سے، قد عرفنا مضرۃ اجتماعہم، مولا ہم نے ان کے جمع ہونے کا نقصان تو سمجھ لیا، پہچان گئے کہ اگر یہ جمع ہوں گے تو کیسے نقصان دہ ہوں گے، فما منفعۃ افتراقہم، لیکن ان کے الگ ہونے میں فائدہ کیا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فقال، امام نے جواب دیا، یرجع اصحاب المحن اذا محنتہم فینفع الناس بہم، کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جب اپنے کاروبار کی طرف پلٹیں گے تو جو یہ کام کرتے ہیں اس کام کی بنیاد پہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ مثلا ایک آدمی کاریگر ہے، مستری ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ ایک آدمی مثلا جو ہے وہ کھانا پکاتا ہے، باورچی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ اپنے کاروبار سے ظاہر سی بات جب جمع ہو جائیں گے تو کاروبار ان کا ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، تو معاشرے کی بہت ساری چیزیں رک جائیں گی۔ لیکن جب یہ جائیں گے اور اپنے کام پہ لگ جائیں گے تو اس سے معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ امام معاشرے میں لوگوں کے اس طبقے کے متعلق متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ طبقہ کیسا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اور کس اعتبار سے یہ معاشرے پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جو لفظ امام نے استعمال کیا ان کے لیے غوغا، اس کی وضاحت کریں۔ دو طرح کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے غوغا کی، جس کو امام نے، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کے معنی کے بیان کرنے کی ضرورت ہو، لیکن یہ معنی اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو آگے کی گفتگو ہے وہ اس کے سمجھنے پہ منحصر ہے۔ غوغا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک وہ مجمع، وہ گروہ کی جن کے پاس بہت زیادہ عقل نہیں ہوتی ہے، اہل علم نہیں ہوتے ہیں، اور ذرا سا بھی جذبات، محبت کی بنیاد پہ یہ اثر لے لیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات اگر مثلا آ گئی کہ فلاں جگہ یہ مسئلہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، تو چھوٹی موٹی چیزوں میں بھی یہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اثر لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پہ ان کو تحریک یعنی حرکت میں لایا جاتا ہے، یا حرکت میں یہ آ جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایسا ہو گیا، وہاں ایسا ہو گیا، فلاں نے ایسا کہہ دیا، ایسا بول دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ حرکت میں آ جاتے ہیں، یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور آسانی سے کوئی بھی ان سے غلط کام لیا جا سکتا ہے اس بنیاد پہ، کیونکہ یہ جذبات کی بنیاد پہ آگے بڑھتے ہیں۔ عام طور سے وہ لوگ کی جو معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، وہ لوگ ان کا مس یوز کرتے ہیں، جس کی بہت واضح مثال بنی امیہ کی حکومت ہے۔ بنی امیہ کی حکومت میں ائمہ کے خلاف ایسے لوگوں کو کثرت سے استعمال کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے مقابلے میں اتنا بڑا مجمع جمع ہوا، کون لوگ تھے یہ اسی طرح کے لوگ تھے کہ جن کے پاس عقل، مسلمان تھے نا، مولا کائنات کے مقابلے میں جنگ کرنے والے مسلمان تھے، بظاہر کلمہ گو تھے، ان کو چڑھایا گیا، بیوقوف بنایا گیا کہ نعوذ باللہ امام علی میں فلاں مشکل ہے، فلاں فلاں فلاں، اور اس حد تک کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آ گئے، مقابلے میں آ گئے۔ تو اس حد تک یہ لوگ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ دوسرے معنی جو اس کے ہیں وہ یہ کہ غوغا یعنی معاشرے میں ایک جنجال، ایک خراب فضا، ایک فساد کو پیدا کرنا، جو تقریباً دونوں
ویسے ہی معنی ہے، فرق نہیں ہے دونوں میں۔ یہاں پہ اس معنی کے بعد معاشرے میں جو انسان ہیں ان کو اگر دیکھا جائے در واقع 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سماج میں جو انسان ہے، جو لوگ ہیں، ان کو ہم 3 گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے، عقل ہے، پڑھا لکھا ہے، معرفت ہے اور سمجھدار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی بھی آسانی سے بہکا نہیں سکتا ہے، کوئی ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اہل علم ہے، عقل مند ہے، اطاعت ہے، تقوی ہے، اخلاق ہے، ساری اچھی چیزیں ہیں، تو ان کو کوئی بہکا نہیں سکتا ہے۔ ان کی روایات میں یا تاریخ میں بے انتہا مثالیں موجود ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو بہت زیادہ ان کے پاس علم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت علم ہے، کوشش کی ہے، لیکن جو اخلاقی اصول ہیں اس کے وہ پابند ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں اخلاقاً کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، لہٰذا اس کی وہ پابندی کرتے ہیں اور اس کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ در واقع یہ وہ گروہ ہے کہ جس کے لیے خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مالک اشتر کی جو عہد نامے کے نام سے مشہور ہے اس میں لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اور امام نے کہا کہ دیکھو ان کے مصالح، وہ چیزیں کہ جو ان کی مصلحت ہے، جو ان کو چاہیے، ان کے لیے مفید ہیں، ان کو نظر انداز مت کرنا، حتیٰ اس پہ قربانی دینا۔ اس کے قربانی کے لیے بھی امام علی نے کہا کہ اس پہ قربانی دینا اس کے لیے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جس کے لیے ممکن ہے کہ وہ استعمال ہو جائے، لیکن یہ بھی بہت جلدی استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ تھوڑا بہت علم ہے، اخلاق کے پابند ہیں، اصول اخلاق کے، لہٰذا جلدی سے ان کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے کہ استعمال ہو جائے۔ تیسرا گروہ کہ جو کہ در واقع خطرناک گروہ ہے، یہ وہ ہے کہ جن کا معیار بہت لو ہوتا ہے، علم بہت زیادہ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اخلاق بہت زیادہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، جو تربیت ضروری ہوتی ہے وہ تربیت نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ جو ہیں یہ در واقع دشمن کے ہاتھ کا، مخالفین کے ہاتھ کا کھلونا بن سکتے ہیں۔ ان کی طرف مولا کائنات نے اس سے پہلے یہاں پہ بات بھی ہوئی ہے، حکمت نمبر 147 میں یہ بات ہوئی ہے کہ جہاں پہ مولا نے لوگوں کی قسموں کو بتایا، وہاں پہ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی ہوا کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کسی بھی آواز کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کچھ بھی کسی نے کہہ دیا، ایکسیپٹ کر لیا، مان لیا، ایک ماحول بن گیا، اس کے پیچھے چلے گئے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اوباش غوغا، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پہ آگے بڑھ جاتے ہیں، تھوڑی سے تھوڑی چیز کے لیے یہ معاشرے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو بات ہم نے عرض کی کہ جو فاسد لوگ ہیں وہ در واقع ان کا مس یوز کرتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا آگے کی گفتگو سے پہلے خوب اہم یہ ہے کہ ہم یعنی اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اگر خدا نخواستہ تیسری کیٹیگری کو ہم ٹچ کر رہے ہیں تو نہیں انشاءاللہ ٹچ کر رہے ہیں تو اس سے دور کریں۔ خوب کیسے دور ہوں گے؟ جو کمیاں ہیں وہ پوری کر لیں، علم ہو، فکر سالم ہو، جو ضروری تربیت ہو تربیت ہو، ائمہ کی معرفت ہو، ہے نا، کیونکہ اہم ترین چیز کی جو ہم کو گمراہی سے بچاتی ہے وہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، اور بالخصوص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو کسی بھی فساد سے، گمراہی سے، لوگوں کے استعمال کرنے سے، حتیٰ ائمہ کے زمانے میں بھی جن لوگوں میں ان چیز کی کمی تھی ان کو دشمن نے یوز کیا، ائمہ کے مقابلے میں یوز کیا، لیکن جن لوگوں نے ائمہ کے دامن کو پکڑ کے رکھا تھا ان کو کوئی بھی یوز نہیں کر پایا، وہ محفوظ رہے، بچے رہے۔ تو یہی تو راہ نجات ہے، یہی کشتی نجات ہے، یہی انسان کے بقا کا سبب ہے۔ لہٰذا ائمہ کی سیرت، سرکار رسالت مآب کی سیرت، یہ چیزیں ہیں، حتیٰ ظاہر ان چیزوں کا مجموعہ جو نتیجہ ہے تقوی پروردگار۔ اگر ہم ان چیزوں پہ باقی ہیں تو ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے۔ پھر جتنا ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، جتنا ہمارے تقوی میں اور فکر میں اضافہ ہوتا جائے گا، شعور بلند ہوتا جائے گا، اتنا ہمارا معیار خود بخود اپنے آپ بلند ہوتا جائے گا۔ لیکن بہرحال جہاں ایک طرف سے یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں،
وہاں پہ اس حقیقت سے بھی ہم بے خبر نہ رہیں، خاص کر کے وہ افراد کی جو اجتماعی اعتبار سے ایکٹیو ہیں، کیونکہ مجمع کی گفتگو ہے، لہٰذا وہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے کہ معاشرے میں جہاں ایسے لوگ کہ جو بہت جذباتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور خواہشات وغیرہ کی بنیاد پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، عین ممکن ہے کہ مخالفین ان کی خواہشات کی بنیاد پہ، ان کے جذبات کی بنیاد پہ ان کو استعمال کر لیں، اور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں استعمال۔ اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ صدر اسلام سے اب تک کی تاریخ اور موجودہ حالات کو بھی آپ دیکھ لیں، صدر اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو ائمہ دعوت دیتے رہتے تھے اور لوگ ائمہ کی بات کو نہیں قبول کرتے تھے، مقابلے میں باطل کی بات کو کیوں قبول کرتے تھے؟ کیونکہ وہاں پہ خواہشات پوری ہوتی تھی، وہاں پہ جذبات پورے ہوتے تھے۔ جو عقل و فکر و بصیرت والے تھے وہ ائمہ کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں تھے، لیکن جن کے پاس کمیاں تھیں وہ خواہشات کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں تھے، اور انہی خواہشات نے ان کو بہکایا، انہی خواہشات نے ان کو برباد کیا، انہی خواہشات نے ان کو جہنم تک بعض اوقات پہنچا دیا۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ عام لوگوں سے حکومتیں کس طریقے سے پولیٹیکل ماحول میں فائدہ اٹھاتی ہیں، خواہشات کی بیس پہ فائدہ اٹھاتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ پبلک کو کیا پسند آئے گا وہی نعرہ بلند کر دیتے ہیں۔ اب تو بہت رائج ہو گیا کہ نعرے بھی جھوٹے لگتے ہیں، بس جو آپ کو پسند ہے وہ ہم کہہ دیں گے، باقی بعد میں کہہ کے نکل جائیں گے تو چناوی نعرہ تھا، کوئی بات نہیں، چلتا ہے سب۔ خواہشات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جذبات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کم علمی، کم عقلی، کج فکری، ان چیزوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا مجمع کسی کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مولا کیا کہتے ہیں کہ یہ اگر جمع ہوں گے تو نقصان دہ ہوں گے، الگ الگ ہوں گے تو فائدے مند، یعنی جب الگ ہوں گے تو اپنا کام کریں گے، وہ کام معاشرے کو فائدہ پہنچائے گا، لیکن جب جمع ہوں گے تو ایک غلط مقصد کے لیے یوز ہوں گے، استعمال ہوں گے، اور وہ معاشرے کو نقصان پہنچائے گا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اگر انسان کے پاس صحیح طریقے سے علم و عقل و فکر نہیں ہے تو اگر وہ جمع ہوتے ہیں تو وہ جمع ہونا بھی معاشرے کے لیے نقصان دہ، ان کا جمع ہونا بھی معاشرے کے لیے نقصان دہ۔ وہ پہلے جمع ہو کے اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اپنے کو بہتر بنائیں، پھر اس کے بعد وہ معاشرے کے فائدے کے لیے قدم اٹھائیں۔ لہٰذا لوگوں کے درمیان جو طبقات ہیں اور جو حالات ہیں ان کو پہچاننا یہ ہماری روزمرہ کے زندگی کی اہم ترین چیز ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ انسان کی زندگی میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں اور بہت سارے انالائز ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ
ورضاء رضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے اور تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں اہم ترین مناسبت آغاز ماہ مبارک رمضان. یقیناً یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے لیے بھرپور آمادگی کی ضرورت ہے، بھرپور تیاری کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی. سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخر میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں. اس کی خاصیت یہی ہے کہ اس کا نام خطبہ شعبانیہ ہے، لیکن گفتگو اس میں ساری ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے. اس عظیم مہینے کی آمادگی کے لیے ہم اس خطبے کو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس خطبے کو حتماً ترجمے کے ساتھ پڑھ ڈالیں، اور اگر ممکن ہے کہیں سے اس کے وضاحت سے متعلق آپ کو کچھ لیکچرز اور چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ سن لیں. جتنا زیادہ ہم اس خطبے کو سمجھ پائیں گے اتنا زیادہ ہم ماہ مبارک رمضان کو درک کر پائیں گے. اس کے علاوہ امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی استقبال ماہ رمضان کی دعا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دعائیں صرف الفاظ کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے، اس میں میسج ہے، پیغام ہے. جب ہم اس میسج کو پڑھیں گے، پیغام کو پڑھیں گے، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ائمہ ہم کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں یا معصومین ہم کو کون سا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. سرکار رسالت مآب نے جو خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا اس کی شروعاتی یہیں سے ہے: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگوں، تمہارے سامنے جو آنے والا مہینہ ہے، نزدیک مہینہ ہے، وہ شہر اللہ کا مہینہ ہے کہ جو برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا. یعنی یہ تین عظیم صفت کا شروع میں ہی رسول نے ذکر کر دیا: برکت، مغفرت اور رحمت. اور تینوں عظیم صفتیں. ظاہر سی بات ہے کہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ان صفات کی ہم گہرائی میں جائیں، اس کی تفصیلی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں. لیکن ہاں، ماہ مبارک رمضان کے لیے روایات میں ہے کہ انسان کی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو بخشوا لے. اگر اس مہینے میں نہیں بخشوا پایا تو پھر بعد میں اس کے لیے، چونکہ اس مہینے میں خصوصی اللہ کی مغفرت کی طرف توجہ ہوتی ہے، خصوصی ایک یوں کہا جائے کہ چھوٹ ہوتی ہے. اگر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا پایا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں کیسے اپنے آپ کو بخشوا سکتا ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے. ظاہر اس کے بہت سارے اسباب ہیں، دعائیں ہیں. خود روزے کی جو کیفیت ہے، جو سحری و افطاری کے طفیل میں بہت ساری دعائیں ہیں، یا بہت سی دعائیں اور نماز کی جو توفیق ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو لے کے اس طرف جاتی ہیں. اسی طریقے سے برکت اور رحمت. برکت کا لفظ بھی صرف رزق کی برکت سے مخصوص نہیں ہے، ہر چیز میں برکت کی ضرورت ہے. اور رحمت پروردگار اس عظیم چیز کا نام ہے کہ جس کے بغیر انسان ایک لمحہ بھی زندگی نہیں گزار سکتا. لہٰذا یہ تفصیلی چیز ہے. خطبہ بہت طولانی نہیں ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ اس میں بیان کیا جائے.
ہم اہم باتیں کی جو خطبے میں رسول نے عرض کی ہیں وہ پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس میں رسول نے ماہ مبارک رمضان کے روزے اور دوسری عبادات کے ثواب کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے عوض میں اجر ہے۔ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہنے کی طرف تاکید کی ہے۔ رحمت کا مہینہ ہے، ہم بغیر اللہ رحمت تو مشرک، منافق، کافر سب پہ اس کی رحمت ہے، لیکن مومن کے لیے خصوصی رحمت ہے، اور جتنا تقوی اور ایمان کا معیار بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کی رحمت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ کامن رحمت پہ ہم بہت زیادہ بس نہ کریں کہ بس اتنی ہو گئی کافی ہے، جسے کہتے ہیں قناعت ہے۔ قناعت در واقع ہونا چاہیے مال میں، لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے جتنا ہو اتنا، اور عبادت اور اطاعت اور ان چیزوں میں اصلاً قناعت کا راستہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہاں ٹھیک اتنا ہو گیا کافی ہے، تو یہ غلط جہت ہے۔ کوشش یہ ہو کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کو ہم حاصل کر سکیں وہ ہماری کامیابی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ شیاطین کو، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس کا رسول نے ذکر کیا ہے۔ روزے کی حرمت کے خیال رکھنے کی بات کی ہے۔ روزے کے طفیل میں رسول نے کہا ہے کہ قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد رکھو۔ صبح سے شام تک انسان بھوکا رہتا ہے تو بعض اوقات اس کے حالات کتنے خراب ہو جاتے ہیں، مشکل میں آ جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، پہلے سے ہی آمادگی ہوتی ہے افطاری کی۔ قیامت کا دن کہ جو اس سے طولانی دن ہے، اور ظاہر کہ وہ دن کتنا لمبا ہے وہ ڈیپینڈ ہے ہمارے اعمال پہ۔ اگر ہمارے اعمال کلیئر ہیں تو ظاہر ہمارے لیے بہت چھوٹا سا دن ہوگا، جب تک حساب کتاب ہوگا ہم بھوکے پیاسے ہوں گے، جلدی سے وہ ختم ہوگا، ہم آگے بڑھیں گے اور نارمل طریقے سے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوگا اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن اگر حساب کتاب لمبا ہوا، لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہوئے، ناانصافی ہوئی، ظلم ہوا، تو ایک ایک چیز کے کلیئر کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ اگر ہم 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی بھوک و پیاس سے پریشان ہیں تو قیامت کے اس طولانی دن کی بھوک و پیاس میں ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا اس بھوک و پیاس کے ذریعے سے قیامت کے دن کی بھوک و پیاس کو یاد کریں۔ جو ماتحت، جو نیچے ہمارے کام کر رہے ہیں، محتاج، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو بچے، یعنی معاشرے کا وہ طبقہ کہ جس کو کمزور طبقہ کہا جاتا ہے، ان کے خیال رکھنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صلہ رحم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لوگوں کو افطاری دینے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ولو یہ کہ ایک کھجور یا ایک پانی کے گھونٹ کے ہی ذریعے لوگوں کو افطاری دو، لیکن اس کے لیے رسول نے تاکید کی ہے اور اشارہ کیا ہے۔ آنکھ، کان اور زبان کے حفاظت کی طرف کہا گیا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی طرف کہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس مہینے میں ایک آیت پڑھنا دوسرے مہینے میں مکمل قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے کا مطلب جو صحیح معنوں میں پڑھنا ہے، یعنی سمجھ کے پڑھنا، صرف الفاظ کا پڑھنا نہیں۔ نماز، توبہ، دعا، استغفار پہ خاص توجہ دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ کثرت سے صلوات پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم سے پرہیز کرنے کے لیے رسول نے کہا ہے، اور خوش اخلاقی کے لیے رسول نے کہا ہے۔ آخر میں اہم ترین نقطہ کہ سوال کرنے والے مولا کائنات اور جواب دینے والے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا نے کہا کہ رسول سے سوال کیا کہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے۔ اب دیکھیں واقعی سوال کی بھی کوالٹی پہچانے، پھر جواب کی بھی، اور اہم ترین چیز ہے ہمارے لیے۔ رسول نے جواب دیا کہ اس مہینے میں گناہ کے ترک کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جائے، یہ افضل ترین۔ اس کے بعد پھر رسول نے گریہ کی حالت میں مولا کائنات کے شہادت کی خبر دی ہے، یا یوں کہا جائے کہ بشارت دی ہے، اور مولا کے کمالات و فضائل میں سے بعض کا ذکر کیا، اور کہا کہ جو مولا کی امامت سے متعلق کہ جو ان کی امامت کا منکر ہے، در واقع ہماری نبوت کا منکر ہے۔ یہ امامت کا انکار نبوت کے انکار کے مساوی ہے۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم لوگ اس عظیم خطبے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی بہرحال ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اس خطبے کو پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ حتماً گھر میں جائیں اور اس خطبے کے ترجمے کو پڑھیں،
حد اقل اگر ہم صرف ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تب بھی ہم کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ مثلا وضاحت نہ ہو تو ہم کو مفہوم نہیں ملتا ہے, نہیں, اصل جو بنیادی مفہوم ہے وہ ترجمے سے حاصل ہو جاتا ہے. لیکن ہاں اگر مزید وضاحت ہوتی ہے تو وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہے. حالات حاضرہ میں جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو اسرائیل کا ظلم و تشدد ہے وہ بہرحال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک فائرنگ میں کہ جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں ہوئی تھی, 5 اسرائیلی مر گئے تھے, کہ جس کی بنیاد پہ اسرائیل میں ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا اور بہت زیادہ غم و غصے کا ماحول, کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے ان گزرے ہوئے کچھ دنوں میں تقریباً 200 فلسطینیوں کو اریسٹ کر لیا ہے, 5 اسرائیلی کے مرنے کی بنیاد پہ, جو کہ ایک فائرنگ اور ایک جنگ کی حالت کی وجہ سے تھی. اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو رونما ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں, اور بہرحال اللہ نہ کرے لیکن جو روش ہے اس حساب سے آگے ہونے کے چانسز ہیں. جو دنیا میں اس وقت یہودیوں کا یا زائونزم کا عالم ہے, وہ بعض اوقات بعض لوگ اسرائیل کو چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, بعض لوگ دوسری جگہوں کی مشکلات کی وجہ سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک عجیب حالت ہے. ماہ مبارک رمضان کی مناسبتوں میں سے ایک اہم ترین مناسبت روز قدس بھی ہے. لہٰذا ہم لوگ ان مظالم کو دیکھیں, اور دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ بالخصوص اور بالعموم انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس سے متعلق ہم لوگ آواز اٹھانے کی کوشش کریں, کیونکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے اور ہم کو حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ٹائم بہت کم ہے, لیکن بہرحال 2 اہم موضوع ہیں کہ جن کو جلدی سے ذکر کر دیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ایسے حالات اور ایسا واقعہ سامنے آیا کہ جس میں بہت ساری عبرتیں سامنے آئیں. معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے مذہبی اعتبار سے کہ جو بہت سارے ذاتی فائدے کے لیے مذہب کو استعمال کرتا رہا ہے. ابتدا میں چونکہ قوم ہماری بہت زیادہ, یعنی ظاہر سی بات ہے کہ مذہب کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بہت ہی عقیدت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے, لہٰذا قوم کو پہچاننے میں مشکل ہوئی. لہٰذا مثلا گلے کی بنیاد پہ, بعض جگہوں پہ خطابت کی بنیاد پہ لوگوں کے درمیان وہ لوگ رائج ہوتے گئے. ابھی جو کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ایک دعوت کا پیش آیا کہ جہاں پہ ایک نیلامی کا مسئلہ پیش آیا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ جو وہ فضا تھی, جو حالات تھے, جس طریقے سے وہ چیزیں پیش آئی ہیں وہ مناسب نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پہ جو خرابیاں ہیں, غلطی ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. اپنی جگہ کا مطلب یہ نہیں کہ نظر انداز کرنے والی چیز ہے, وہ ہے, مشکل ہے, لیکن اس سے بڑی مشکل جو سامنے آ رہی ہے وہ لوگ کی جو ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی اس کو غلط مانا ہے. جب انہوں نے بیان دیا تو کہا کہ ہاں یہ غلط ہوا, پھر اس کے بعد لیکن کہہ کے انہوں نے بہت ساری دوسری غلطیوں کو گنایا. تو یہ کون سا انصاف ہے کہ اگر بالفرض دوسری غلطی ہو رہی ہے تو یہ بھی غلطی کی جائے, جو کہ ایک انداز ہوتا ہے کسی کی طرفداری کا, فیور کا. جب آپ مان رہے ہیں کہ ایک چیز غلط ہے, یہ زیادہ تشویش کے لائق ہے, یہ چیز زیادہ غور و فکر کے لائق ہے. مسئلہ کہ جن لوگوں کے چہرے کھل گئے ہیں اور سامنے آ گئے ہیں, معاشرہ پہچان گیا ہے, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن وہ لوگ کہ جو حمایت کر کے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں یا شامل کرنے کو ثابت کر رہے ہیں, ان کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر نہیں پہچانیں گے تو پھر اگلے قدم پہ پھر ہمارے سامنے مشکلات آئیں گی اور پھر ہم کو دھوکہ اٹھانا پڑے گا. لہٰذا بعض لوگوں نے اگر اس واقعے کی مذمت بھی کی ہے تو مذمت کا انداز ایسا ہے کہ ان کی حمایت ہے. خوب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے دین اہم نہیں ہے, پارٹی بازی اہم ہے, جسے قبیلہ پرستی کہتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں قبیلہ پرستی تھی نا, پارٹی بازی اہم ہے. کس بنیاد پہ پارٹی بازی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ واقعی عبرت کی چیز ہے کہ انسان دین کے معاملے کو لے کے اتنا غافل کیسے ہو سکتا ہے, اتنی آسانی سے کیسے دین کو قربان کر سکتا ہے کسی چیز پہ. یہ واقعی ایک سوچنے کی چیز ہے جس پہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. موجودہ جو ہندوستان کے حالات ہیں, چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو یا دوسرے مسئلے, بھی تو ہر طرف سے کچھ نہ کچھ, فلاں نے وہ اسٹیٹمنٹ دے دیا, فلاں جگہ وہ مشکل ہو گئی, کہیں پہ ٹیچر نے کچھ بچیوں کو حجاب کی اجازت دے دی, پرمیشن دے دیا تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اس طرح کے کہیں نہ کہیں مسائل پیش آ رہے ہیں اور مشکلات پیش آ رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ مشکل
ہمارے ملک کی نہیں ہے، ان افراد کی ہے کہ جو استعمال کر رہے ہیں اور استحصال کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ بہتر یہ ہے کہ ہم بہت حکمت عملی کے ساتھ، بہت عقل مندی کے ساتھ اس پہ آواز اٹھائیں، احتجاج کریں، کیونکہ یہ بہت ساری فضا اس لیے ایسی پیدا کی جا رہی ہے کہ ایک کشیدگی کا ماحول پیدا ہو، ایک تناؤ کا ماحول پیدا ہو۔ کہیں بھی کشیدگی کا ماحول پیدا ہوگا، تناؤ کا ماحول پیدا ہوگا، وہ اس شہر، ملک، محلے کے لیے نقصان دہ۔ اور جو ہمارا ہم و غم ہے، جہاں ایک طرف مذہب کی حفاظت ہے، وہیں دوسری طرف ہمیں اپنے وطن اور ملک کی حفاظت بھی ہمارے لیے اہم ہے۔ لہٰذا اس کشیدگی اور تناؤ کے ماحول کو بھی نہیں ہونے دینا ہے، ورنہ مخالفین کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ ان حالات میں آئے۔ ظاہر سی بات جو فلم بنائی گئی جس کے متعلق اکثریت کی نظر بھی یہی ہے، رائے بھی یہی ہے کہ وہ ایک نفرت کی فضا پیدا کرنے کے لیے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کیا اہداف ہیں، کیا مقاصد ہیں، کس طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو مخالفین کامیاب ہو جائیں گے اپنے اہداف میں۔ لیکن دوسری طرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہم خاموش بیٹھے رہیں اور ہماری جو مذہبی ہمارے سرمایہ ہیں ان کو ضائع ہونے دیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ کی جو واقعی عقل و فکر کے حامل ہیں اور مالک ہیں، وہ بیٹھیں اور اجتماعی طور پہ اس بات پہ غور و فکر کریں کہ ہم لیگل اعتبار سے یا کس اعتبار سے آگے بڑھیں۔ ظاہر لیگل اعتبار سے یعنی قانونی اعتبار سے ہم آگے بڑھیں، تاکہ جو ہمارا سرمایہ ہے اس کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ اب تک بھی یہ سرمایہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے بزرگان نے قربانی دی ہے، اس لیے بچا، اور آج یہ سرمایہ ہم سے پھر قربانی مانگ رہا ہے تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں تک منتقل ہو۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، لیگل اعتبار سے، قانونی اعتبار سے ہم جو بھی اس مسئلے میں قدم اٹھا سکتے ہیں قدم اٹھائیں، لیکن اپنے اس سرمایہ کو بچائیں۔ یہ سرمایہ ہمارا مذہبی سرمایہ بھی ہے اور ہمارے ملک کا سرمایہ بھی ہے۔ ہمارے ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جو کلچر رہا ہے، وہ بہت اہم کلچر ہے، پوری دنیا میں تعریف کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں ضروری یہ ہے کہ امن و امان ہو، تو اس کی حفاظت بھی اہم ہے، اور جو مذہبی ویلیوز ہیں اس کی حفاظت بھی اہم ہے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔